نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور قابل صد احترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ان 7 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جس حسن انتظام کے ساتھ چکوال کی اس سرزمین پر اس تیسرے سال ان 7 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا انعقاد کیا گیا اور جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ ان دروس میں شرکت کر رہے ہیں، اس پر میں تمام شرکاء کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس حسن انتظام پر تحریک منہاج القرآن چکوال کی تنظیم کے جملہ عہدیداران کو، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے نوجوانوں کو، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے طلباء کو، منہاج القرآن علماء کونسل کے عہدیداران کو، منہاج القرآن ویمن لیگ کی بہنوں کو اور ان تمام احباب کو جنہوں نے کسی بھی حوالے سے ان دروس عرفان القرآن کی نشستوں کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ان 7 روزہ دروس عرفان القرآن کے سلسلے کی آج یہ 6ٹھی نشست ہے۔ پہلی 5 نشستوں میں مختلف موضوعات پر آپ منہاج القرآن کے اسکالرز کو سن چکے ہیں اور آج کی اس نشست کا عنوان اور آج کا موضوع وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً آپ اشتہارات، بینر اور ہورڈنگز پر اس مضمون کے بارے میں پڑھ چکے ہوں گے کہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے جو کہ قرآن اور حدیث کی صریح نصوص سے ثابت ہے اور آقا کی شان ختم نبوت میں ذرہ برابر بھی کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ پہلا پتھر ہے جس پر قصر اسلام کی عظیم الشان عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ اگر اس ایک اینٹ کو نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے آ گرتی ہے۔ یہ ایمان کا مرکز و محور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے اندر اہل اسلام کے سواد اعظم نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر بھی اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ
ہر حال میں ضروری جانا ہے۔ لہذا اس اہمیت کے پیش نظر ہم نے محسوس کیا کہ جہاں ان 7 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں دیگر موضوعات پر بات ہوگی، وہاں اس عقیدہ ختم نبوت کو بھی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ اگر کہیں کسی کے ذہن پر اس عقیدے کے حوالے سے کوئی تھوڑی بہت گرد بھی پڑ چکی ہے تاکہ وہ گرد بھی چھٹ جائے۔ اور کہیں کہیں ہمارے اس دور کے اندر ہماری بدقسمتی کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے جراثیم موجود ہیں اور بہت سارے لوگ اس بد عقیدگی کے حامل ہیں۔ آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ احزاب، جو کہ قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس شان ختم نبوت کو سفید دن کی روشنی کی طرح قیامت تک کے لیے واضح کر دیا ہے۔ میں اس آیت کریمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بھی خیال پایا جاتا ہو اور وہ تصور کرتے ہوں، سمجھتے ہوں کہ شاید عقیدہ ختم نبوت کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر قرآن کی سوائے 4 یا 5 آیات کی اور کوئی دلیل نہیں، اور اسلامی لٹریچر کے اندر، احادیث کے اندر کوئی بہت زیادہ اس پر دلائل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے اس موضوع پر جب قلم اٹھایا تو انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے، جس کتاب کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ممکن ہے یہ باہر سٹال پر موجود ہو، جاتے ہوئے اسے ضرور لے کے جائیں۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر قرآن پاک کی 129 آیات سے آقا کی شان ختم نبوت پر استدلال کیا ہے، اور شاید 1400 سال کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ قرآن کے اتنے دلائل آقا کی شان ختم نبوت پر اکٹھے کیے گئے۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر جہاں 129 آیات قرآن پاک کی جمع کی گئی ہیں، وہیں ساتھ 250 کے لگ بھگ وہ واضح صریح حدیث مبارکہ ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کتاب کے اندر بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے کس طرح پینتڑے بدل بدل کر اپنی جھوٹی نبوت کے دعوے کو سچ کرنے کی کوشش کی، اس کا پورا پوسٹ مارٹم، ان کی مختلف کتابوں کے اقتباسات مکمل حوالہ جات کے ساتھ اس کتاب کے اندر درج ہیں۔ اگر اس کتاب کا مطالعہ کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں تھوڑی بہت بھی ذہنوں پر اس حوالے سے کسی کے دل میں کوئی گرد ہو تو انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھ کر وہ ساری کی ساری گرد چھٹ جائے گی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت نکھر کر اس قاری کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جائے۔